بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیمت اور رخصت احکام شرعیہ کی بحث چل رہی ہے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مکلف کے حالات کے اعتبار سے حکم کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مکلف کے حالات کے اعتبار سے حکم کی دو قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت. مکلف کسے کہتے ہیں؟ اس کتاب کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، ہر عاقل بالغ مسلمان کو مکلف کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور شریعت کے احکام کی پاسداری اس پر لازم اور ضروری ہوتی ہے. اس لیے گویا کہ مکلف اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو گویا تکلیف دی ہے ان احکامات کو بجا لانے کی. اس لیے ہر عاقل بالغ مسلمان کو مکلف کہتے ہیں کیونکہ اس پر شریعت کے احکامات لازم اور ضروری ہوتے ہیں. اب یہ مکلف انسان جو ہے اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس حالت میں شریعت کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ الگ حیثیت سے متوجہ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار اس مکلف کو کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، کوئی عارضی بات پیش آ جاتی ہے یا کوئی حالات پیش آ جاتے ہیں تو شریعت کی طرف سے بھی احکامات میں کچھ نرمی آ جاتی ہے، تو گویا عذر کی حالت میں اس کی طرف احکامات جو متوجہ ہوتے ہیں وہ الگ حیثیت سے متوجہ ہوتے ہیں. تو ان حیثیتوں کے اعتبار سے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں، دوسرے کو رخصت کہتے ہیں. یہ تو خلاصہ تھا آج کے درس کا. ابھی آپ عزیمت کی تعریف دیکھیں. فرماتے ہیں کہ اصل حکم کو جو عام حالت کے لیے ہو عزیمت کہتے ہیں، یعنی مکلف کی طرف جو حکم متوجہ ہوتا ہے عام حالات کے اعتبار سے یا عام حالت کے اعتبار سے اس کو عزیمت کہتے ہیں، اس حکم کو عزیمت کہتے ہیں. جیسے رمضان میں روزے رکھنا، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنا، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنا، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھنا. رمضان میں ہر دن روزہ رکھنا اگر انسان صحت مند ہے اور سفر میں نہیں ہے. اسی طرح فرض نمازوں میں قیام کرنا، کھڑے ہو کر پڑھنا. یہ گویا حکم اپنی اصلی حالت میں ہے، اصلی حالت میں مکلف کی طرف متوجہ ہیں. تو حکم اگر اپنی اصلی حالت میں ہو اور اصلی حالت میں مکلف سے اس کا مطالبہ ہو تو اس کو عزیمت کہتے ہیں. رخصت کہتے ہیں کہ حکم جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے دیا جائے، وہ حکم جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے مکلف کو دیا جائے اس کو رخصت کہتے ہیں. جیسے مریض آدمی ہے، اس کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری نہیں ہے. اب شریعت نے اس سے اس حکم میں نرمی کر دی ہے اس عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. اب وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح مسافر آدمی کے لیے سفر میں روزے رکھنا اس کی گنجائش ہے. پہلے ہر دن روزہ رکھنا ضروری تھا جب یہ مسافر نہیں تھا. اب جب یہ حالت سفر میں ہے تو اب شریعت نے بھی اس عذر کی وجہ سے اس پر نرمی کر دی ہے اور اس کے لیے وہ جو حکم ضروری تھا اس میں نرمی پیدا کر دی اور فرمایا
کہ اگر چاہے تو روزہ رکھے، اگر چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں ظہر کی نماز جو 4 رکعت تھی وہ 4 رکعت سے کم ہو کر 2 رکعت پر آ گئی، عصر کی نماز 2 رکعت پر آ گئی، اسی طرح عشاء کی نماز 2 رکعتوں پر آ گئی، تو یہ رخصت ہے۔ تو اب اپنی اصلی حالت میں جو حکم ہو اس کو عزیمت کہتے ہیں، اور کسی عذر کی وجہ سے اس حکم میں نرمی آ جائے یا کسی عارضی بات کی وجہ سے جیسے سفر کی وجہ سے اس حکم میں نرمی آ جائے تو اس کو رخصت کہتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کے حق میں عزیمت اور رخصت دونوں جمع ہو جائے تو کس پر عمل کرنا افضل ہے؟ ایک شخص کے حق میں عزیمت اور رخصت دونوں جمع ہو جائے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کوئی شخص سفر پر چلا جائے، اب سفر میں روزہ رکھنا بھی اس کے لیے جائز ہے اور روزے کو چھوڑنا بھی جائز ہے، اور روزہ رکھنا عزیمت ہے کیونکہ اس حکم اپنی اصلی حالت میں ہوگا اور روزہ رکھے گا، اور روزے کو چھوڑنا یہ رخصت ہے۔ تو اب شریعت نے اس کو دونوں اختیارات دیے ہیں، تو گویا اس شخص کے حق میں عزیمت اور رخصت دونوں جمع ہو گئے۔ جب عزیمت اور رخصت دونوں جمع ہو جائے تو کس پر عمل کرنا افضل ہے، عزیمت پر یا رخصت پر؟ تو فرماتے ہیں کہ عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے بشرطے کہ جان جانے کا خوف نہ ہو۔ اگر حالت ایسی ہے کہ جان جانے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں رخصت پر عمل کرنا افضل ہے، عزیمت پر عمل کرنا اس صورت میں پھر غیر افضل ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ اگر جان جانے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر جان جانے کا خوف نہیں ہے تو پھر عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے رخصت کے مقابلے میں۔ جیسے مسافر روزہ رکھے گا تو یہ عزیمت ہے، اگر جان جانے کا خوف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اگر جان جانے کا خوف ہے تو پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ایسی صورت میں۔ لیکن ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کافر پکڑ لے اور اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اب شریعت کی طرف سے اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، دل سے نہ مانے لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور کلمہ کفر نہ کہے، بے شک اس کی جان چلی جائے، یہ عزیمت ہے۔ لیکن اس صورت میں ویسے تو جہاں پر جان جانے کا خوف ہو اس وقت عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں جہاں کلمہ کفر کی بات ہے اس صورت میں عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، بے شک جان چلی جائے انسان کلمہ کفر نہ کہے تو یہ عزیمت ہے۔ اور اسی طرح کے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور جان دے دی، حالانکہ جائز تھا، ان کے لیے رخصت تھی کہ وہ کلمہ کفر کہہ دیتے اور اپنی جان بچا لیتے، لیکن اس صورت میں جہاں پر کلمہ کفر کی بات ہو تو یہ صورت مستثنیٰ ہے، اس صورت میں عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، بے شک جان بھی چلی جائے، لیکن اس کے ماسوا جو صورتیں ہیں جہاں پر عزیمت اور رخصت جمع ہو جائے تو اس صورت میں عزیمت پر عمل کرنا تب جائز ہوگا، تب افضل ہوگا جب جان جانے کا خوف نہ ہو۔ اگر جان جانے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس ایک صورت کے۔ اور عزیمت کے مقابلے میں رخصت پر عمل کرنا جائز ہے، خلاف اولا ہے، یعنی رخصت پر عمل کرنا جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، اور عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے۔ لیکن ایک صورت اس میں بھی مستثنیٰ ہے، رخصت خلاف اولا ہے، رخصت عزیمت کے مقابلے میں خلاف اولا ہے، غیر افضل ہے، اور عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے۔ لیکن ایک صورت اس میں بھی مستثنیٰ ہے جہاں پر رخصت پر عمل کرنا افضل ہے اور عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، وہ صورت یہ ہے کہ سفر میں
نماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر پڑھی جائے گی، یعنی فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ سفر میں پوری پڑھی جائے گی یا قصر کر کے 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو احناف کے نزدیک 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ 4 رکعت پڑھنا عزیمت ہے اور 2 رکعت پڑھنا رخصت ہے، لیکن اس صورت میں بھی فقہائے احناف کے نزدیک دیگر احادیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، 4 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بے شک یہ رخصت ہے لیکن اس کے باوجود 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے اور 4 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں، حالانکہ 4 رکعت عزیمت ہے، لیکن یہ صورت اس میں مستثنیٰ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جہاں پر رخصت اور عزیمت میں رخصت پر عمل کرنا واجب ہے اور عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں عزیمت اور رخصت مکلف کے حالات کے اعتبار سے حکم کی 2 قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت اصل حکم کو جو عام حالت کے لیے ہو عزیمت کہتے ہیں، جیسے رمضان میں روزہ رکھنا، ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت ادا کرنا، فرض نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ رخصت وہ حکم ہے جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے دیا جائے، جیسے مریض اور مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور سفر کی حالت میں ظہر اور عصر اور عشاء میں صرف 2 رکعتوں پر اکتفا کرنے وغیرہ کی اجازت، یہ رخصت ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے بشرط کہ جان کا خوف نہ ہو، جیسے مریض اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا جان جانے کا خوف ہو تو عزیمت پر عمل جائز نہیں، رخصت پر عمل واجب ہے۔ البتہ اس سے ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، یہ حکم رخصت ہے۔ اس کے مقابلے میں جان دے دینا اور کلمہ کفر نہ کہنا عزیمت ہے، اور یہاں عزیمت پر عمل کرنا اولیٰ ہے، گو جان جانے کا اندیشہ ہو۔ رخصت پر عمل کرنا جائز اور خلاف اولیٰ ہے۔ اس سے بھی ایک صورت مستثنیٰ ہے اور وہ ہے سفر کی نماز میں قصر کرنا، گو رخصت ہے، لیکن فقہائے احناف کے نزدیک بعض احادیث کی وجہ سے سفر میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، 4 رکعت پڑھنا درست نہیں۔ تمرین: نمبر 1، عزیمت اور رخصت کی تعریف کیجیے اور مثالوں سے واضح کیجیے۔ عزیمت کا کیا حکم ہے اور اس کے عمومی حکم سے کون سی صورت مستثنیٰ ہے؟ نمبر 3، رخصت کا کیا حکم ہے اور کون سی صورت اس کے عمومی حکم سے مستثنیٰ ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب